سوال یہ کہ ہم سب کے مزاج میں چیزوں کو پرکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ ڈاؤٹ کا سا ایک انداز ہمارا کئی دفعہ ہوتا ہے، جس کا ہمیں فائدہ بھی ہوتا ہے. کہیں کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں یا کسی حوالے سے کسی بھی جانچ پرکھ کے پروسیس میں ہوتے ہیں تو ہم تھوڑا ڈاؤٹ کی نظر سے دوسرے کی بات کو دیکھتے ہیں. لیکن دیکھا جاتا ہے کہ کئی جگہوں پہ ڈاؤٹ سے بڑھ کے یہ کوئی پیرانویا سا نظر آتا ہے. خاص طور پہ شوہر جو ہیں، شوہر حضرات، ان کی طرف سے اپنی بیگمات کے لیے شاکی ہونا یہ کافی دیکھنے میں آ رہا ہے. اس کی ایک وجہ تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہمارا جو ایک کلچرل پیرانویا ہے، یہاں تھوڑی پوزیسونیس بھی ہوتی ہے کہ اگر کسی شوہر کو شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کے کسی کلاس فیلو یا کسی کزن سے بات کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو کچھ نہ کچھ وہ انکمفرٹیبل تو ہوتا ہے. جی. اچھا، کب یہ چیز پتہ چلے کہ یہ جو ڈاؤٹ ہے یا تھوڑی بہت یہ جو پوزیسونیس والا انداز ہے یہ کوئی پیرانویا کی شکل اختیار کر رہا ہے یا باقاعدہ یہ کوئی بیماری کی شکل اختیار کر رہا ہے؟ تو یہ آپ نے بہت ہی ایک آپ سمجھ لیں کہ آج کل یہ اتنا زیادہ یعنی اتنا کامن ہو رہی ہے یہ چیز، اور اس کو انفارچونیٹلی اس انداز سے دیکھا بھی نہیں جاتا ہے کہ یہ کوئی بیماری ہو سکتی ہے. جیسے آپ نے کہا نا، ہماری سوسائٹی ہی کہیں نہ کہیں پر اسکیپٹیکل ہونا جو ہے وہ جائز سمجھتی ہے. یعنی کچھ سوال جواب یا کنسرن رشتے میں یا سسپیشنس جس کو کہہ سکتے ہیں، جیسے آپ نے ڈاؤٹ کی بات کی ہے، تو اگر یہ نہ ہو تو بھی اتنا زیادہ آپ سمجھ لیں کہ ریلیشن شپ اتنا ہیلدی نہیں ہوگا. لیکن آپ نے کہا کہ کب یہ ایک ایسی کنڈیشن میں تبدیل ہو جاتا ہے جہاں پر اٹس اے پارٹ آف النیس کین بی، اور رشتے جو ہیں وہ خرابی کی طرف جاتے ہیں. سر فیئر جس کو کہتے ہیں نا، فیئر، پیرانویا ایکچولی میں ہمارے ہاں اب ایسی ٹرم میں یوز کیا جاتا ہے جو کہ شاید بائی دا ڈیفینیشن جو پیرانویا ہے یہ النیسز کے لیے ہی یوز کیا جاتا تھا. اسکیزوفرینیا میں پیرانوئڈ ڈیلوژن ہو جاتے ہیں یا پیرانوئڈ پرسنالٹیز ہوتی ہیں، یا ڈیلوژنل ڈس آرڈر میں، تو یہ باقاعدہ ایک سمٹم آف دا ڈیزیز ہے. لیکن عام ہمارے بول چال میں لوگ اب پیرانوئڈ یوز کرتے ہیں اس لیے لفظ کہ جیسے اگر کوئی شاکی ہے یا کوئی مسٹرسٹ کی فیلنگز کسی کو آتی ہیں تو وہ یہ اب عام لینگویج میں استعمال ہونے والا لفظ جو ہے وہ بنتا جا رہا ہے. جی. کنسرن ہونا، سسپیشنز ہونا، جیسے آپ نے ڈاؤٹ کہا، اگر تو یہ ایکسپیرینسز سے ہمیں مل رہے ہوتے ہیں، یعنی ہمارا جو بھی خیال ہوتا ہے، آئیڈیا ہوتا ہے، اس کا کوئی ایکسپیرینس ہوتا ہے. جیسے اگر میں کسی بارے میں فیئرفل ہوں، کسی پرسن کے بارے میں، یا کوئی ایسا کوئی ایکسپیرینس پاسٹ میں رہا، تو کنسرن ہونا یا فیئر ہونا یا انزائٹی رادر ہونا یہ تو سمجھ آتی ہے. لیکن اگر کوئی ریالٹی نہیں ہے، کوئی ایسا پاسٹ ایکسپیرینس نہیں ہے، اس کے ایویڈنسز ہمیں نہیں ریالٹی میں ملتے، اور یہ ایک آپ سمجھ لیں خیال ہے، ایک سوچ ہے جو ڈس آرڈر ہو چکی بھی ہے، ہزار ہاں اس کا کوئی ایویڈنس بھی نہ ملے، ایکسپلینیشن پر بھی تسلی نہ ہو، تو پھر یہ پیرانویا ہے. بالکل صحیح. یعنی النس کی علامت یہ ہے کہ یہ فالس بلیو ہو اور اس کا کسی ریالٹی کا کوئی ایویڈنس آپ کو نہیں مل رہا. رائٹ. تو یہ النس کا سمٹم ہے. اور یہ جو النس ہے کیا یہ صرف اسکیزوفرینیا میں ہوگی یا جیسے ڈرگ انڈیوس سائیکوسس؟ جی میں یہ اب نیکسٹ بات یہ کہنے والی تھی کہ اگر تو ویسے رشتوں میں تھوڑا کنسرن ہے، فیئر ہے، ڈاؤٹ ہے، تو دیٹس فائن، جس کا کوئی تھوڑا بہت آپ کو ریالٹی میں ایکسپیرینس بھی مل رہا ہوگا، کوئی ایویڈنسز بھی مل رہے ہوئیں گے. لیکن اگر یہ باقاعدہ طور پر جس کو کہتے ہیں نا کہ obsession سے بڑھ گیا ہے، ہر وقت اس بارے میں کنسرن رہنا اور مسٹرسٹ کی فیلنگز انفیکٹ پیرانویا ہوتا ہے نا، اور یہ روز بروز قسمیں، میں نے بہت دفعہ دیکھا کہ یعنی قسمیں اٹھانا، قرآن پاک پر ہاتھ رکھنا، وائفس جو ہیں وہ باقاعدہ یہ کام کر رہی ہوتی ہیں. النس جو ہے پارٹ ہے یہ، میں نے جیسے کہا اسکیزوفرینیا، تھاٹ ڈس آرڈر، اور پرسنالٹی ڈس آرڈر ایک پیرانوئڈ پرسنالٹی ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ ویری کامن جو آج کل ہے وہ ڈرگ انڈیوس سائیکوسس میں اسٹیمولنٹ ڈرگ یوز سے، جیسے آئس یا میتھ یا کرسٹل میتھ ہے، ان کے یوزج سے یہ خاص کر کے پیرانوئڈ
آئیڈیشن اور پیرانویا باقاعدہ بہت زیادہ کرٹیکل محسن صاحب شکل اختیار کر لیتا ہے. آئی مین فزیکل ابیوز ود وائف, مار پیٹ کرنا, پھر اس حد تک کہ کہیں نہ کہیں پر ایسے کیسز بھی سامنے میں دیکھنے میں آتے ہیں کہ جیسے انٹرنیٹ سے کوئی انفارمیشن نکال لینا اور پھر یہ خیال کرنا کہ وائف یعنی ہے وہ کوئی اور پورا بلیو رکھنا کہ یہ میری وائف ہی ہے, اس کے ساتھ اس کے تعلق دوسروں کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے, پورا مسٹرسٹ کا ایک مینیفیسٹیشن ہونا. بہت ہی تکلیف دہ صورتحال. اور اب دیکھیں کہ اس میں وہ جو بیگم ہے وہ کیا کرے, قسمیں کھائے, اعتبار کیسے دلائے. اور خاص طور پہ ایک خاتون ہونے کی حیثیت سے ہمارے چونکہ کلچر کے اندر یہ چیزیں ہیں تو فیملی میں جہاں جہاں یہ بات ہوتی ہے وہاں اس بارے میں پھر مزید شکوک و شبہات, اور کئی لوگ تو پھر اس میں مزید اس پیرانوئڈ تھاٹ کو اور سپورٹ بھی کرتے ہیں. یہ میں بالکل آپ کی بات سے اگری کرتی ہوں کہ جب جو کیسز ہمارے پاس آتے ہیں ڈرگ انڈیوس ریلیٹڈ, تو واضح طور پر وہ ڈرگ انڈیوس سائیکوسس میں پیرانوئڈ ہوئے ہوتے ہیں, جس میں ان کو لگتا ہے کہ ان کا جو لائف پارٹنر ہے اس کے تعلق دوسروں کے ساتھ ہیں یا وہ کوئی غلط ایکٹیویٹیز میں ہیں, اور اس پہ بے شمار قسمیں مار پیٹ کے باوجود بندے کو یقین نہیں آ رہا ہوتا, اس کو یہی لگتا ہے کہ جو وہ سوچ رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. سر جو ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں دے اسٹارٹ بلیونگ آن دا پرسن جس کو پیرانویا ہے. یعنی وہ کہیں نہ کہیں پر جب آپ نے مجھ سے بھی زیادہ ایکسپیرینس ہی ہوگا آپ کا کہ وہ فیملیز کہیں نہ کہیں پر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یہ ہماری بھابھی یا یہ ہماری بہو یا یہ وٹ ایور دا ریلیشن دے ہیو, واقع میں اس کے کچھ تھا بھی مسئلہ, کچھ تھا بھی اس طرح کی بات, اس طرح کی کوئی بات تھی بھی, اور اس کا اگر ہم پروب کرتے ہیں تو ٹوٹلی وہ اسی چیز سے ریلیٹ کر رہا ہوتا ہے جو کہ پیشنٹ کا, کیونکہ وہ ایسے اپنی طرف سے ایسے ایویڈنسز کو نکال کر لاتا ہے کہ اچھا یہ لنک اس کا ہے, یہ ایسی جگہ پر انوالو ہے, یہ فلاں بندے کا اس کو میسیج آیا, یہ سائن لینگویج میں بات کرتے ہیں, تو وہ کہیں نہ کہیں پر نارمل برین بھی اسٹارٹ ٹو بلیو دیٹ کہ کہیں واقعی میں کوئی ریالٹی ہوگی تو ایسا نا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہمارے معاشرے میں اٹس ویری کامن, کچھ ایسے کیسز ہوتے بھی ہیں, تو یہ بڑی تکلیف دہ سچویشن فار دا سفرر ہو جاتی ہے, جو کہ زیادہ تر وائفس ہوتی ہیں, اور وہ کسی کو یقین بھی نہیں دلا پاتی ہیں, اور اٹس ویری کرٹیکل ٹو ہینڈل دیٹ. بالکل. اور حل اس کا دوائیاں اور علاج ہے, دوائیاں اور علاج اور پروفیشنل ہیلپ جب تک نہ ہو, اور ہمت کرنی پڑے گی اعتماد کو اس بارے میں. اب تو جیسے گھر سے نکل کے آنے پر بھی جو کوئی پابندیاں ہوتی ہیں ایسی صورتحال میں, تو آن لائن کنسلٹیشن ہو سکتی ہے, کال پر بات ہو سکتی ہے, یعنی کہ اس کو ڈسکس کرنے سے پھر راستے نکلتے چلے آئیں گے.